السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر سجاد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیلڈ نوٹ کیا ہوتے ہیں، کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں جو ٹیچنگ پریکٹس 1 کورس کوڈ 8607 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے آبزرو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ریفلیکٹیو نوٹ یا ریفلیکٹیو جرنلز کیا ہوتے ہیں، اور ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے لیے جو سیلف ایویلویشن کرتا ہے تو کس قسم کے سوالات وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، کس طرح کے سوالات کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو اس 8607 ٹیچنگ پریکٹس 1 اس کی جو 3 ویڈیوز تھیں ان میں سے دوسری ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ What is a field note? A field note is a record of your observation. جو بھی آپ آبزرویشن کرتے ہیں اس کا ریکارڈ جو آپ مینٹین کرتے ہیں وہ فیلڈ نوٹ کہلاتا ہے۔ It is a sketch. یہ ایک اسکیچ ہوتا ہے، ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے، ایک کچھ پوائنٹس آپ جیسے ہیڈنگز لکھتے ہیں، یہ کچھ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ پھر رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ فیلڈ نوٹ کیپچر دا ہارٹ آف سچویشن، جس سچویشن کو آپ آبزرو کرتے ہیں یہ فیلڈ نوٹ اس کی جو ہارٹ ہے اس کو کیپچر کرتا ہے۔ فیلڈ نوٹ انکلوڈ فیلنگ آف دا پارٹیسپینٹس ان ڈیٹیل، جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جو ایونٹس آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیلنگز کو آپ فیلڈ نوٹ کی صورت میں نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو فیلڈ نوٹس کے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں، پہلا کمپوننٹ ہے آبزرویشن اور دوسرا کمپوننٹ ہے ریفلیکشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسپیکٹس ہیں جو آپ لوگوں نے ٹیچنگ پریکٹس 1 کورس کوڈ 8607 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے آبزرو کرنے ہیں اور ان کے لیے آپ لوگوں نے فیلڈ نوٹس تیار کرنے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے پلاننگ کریں گے کہ 14 دن 14 فیلڈ نوٹس آپ لوگوں نے جو تیار کرنے ہیں تو کس اسپیکٹ سے سٹارٹ لیں گے، پہلے دن جائیں گے تو کن چیزوں کو آپ آبزرو کریں گے۔ تو یہ آبزرویشن یا تو جنرل اسکول آبزرویشن ہو سکتی ہے، آپ اسکول کو جنرلی آبزرو کر سکتے ہیں، ٹیچر آبزرویشن ہو سکتی ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ کلاس روم میں آپ آبزرو کرنا چاہیں، ٹیچرز کو آپ اسٹاف روم میں ڈسکشن کے دوران آبزرو کرنا چاہیں، اسٹوڈنٹ آبزرویشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو آپ ڈیفرنٹ ایریاز میں آبزرو کر سکتے ہیں، چاہے وہ پلے گراؤنڈ میں ہوں، چاہے وہ اسمبلی میں ہوں، چاہے وہ کلاس روم کے اندر ہوں، چاہے وہ کسی ٹک شاپ پہ ہوں اپنی اسکول کی، تو آپ لوگوں نے بریک ٹائم میں آبزرویشن ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ تو یہ کچھ اسپیکٹس ہیں جن کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، اور انہی کے فیلڈ نوٹس آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ تو آبزرویشن ان لائبریری ہو سکتی ہے، لیبارٹری میں آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، ٹیچر ان کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، لائبریری میں ان کا ماحول کیسا ہے، بکس دینے کا اور بکس واپس لینے کا، وہاں بیٹھ کے اسٹڈی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اسکول کی اسمبلی کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کا جو لیڈرشپ ہے اسکول کے اندر، چاہے وہ ہیڈ کی طرف سے اسٹاف کے لیے لیڈرشپ ہو یا پھر ٹیچر جو ہے وہ انسٹرکشنل لیڈر ہو، تو اگر آپ لوگوں نے لیڈرشپ کو آبزرو کرنا ہے تو وہ بھی آپ فیلڈ نوٹ کی صورت میں نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح اسکول کا پروفیشنل کلائمیٹ کیسا ہے اس پہ بھی آپ فیلڈ نوٹ بنا سکتے ہیں۔ انسٹرکشنل پریکٹسز کیسی ہیں، وہاں پہ کس طرح سے ٹیچنگ کروائی جاتی ہے، ٹیچر کیسے پڑھاتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں تو ہر ایک ٹیچرز کا میتھڈالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے انسٹرکشنل پریکٹسز پہ بھی آپ لوگوں نے فیلڈ نوٹس بنا سکتے ہیں۔ آبزرونگ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریکارڈ، اسکول کا ریکارڈ جو ہے وہ چاہے فائنینشیل ریکارڈ ہو، چاہے ایگزامینیشن کا ریکارڈ ہو، چاہے جنرل ریکارڈ ہو، چاہے اسکول میں مختلف قسم کے رجسٹرز ہوتے ہیں جن میں اسٹاک رجسٹر، اٹینڈنس رجسٹرز، تو جو بھی وہاں پہ اسکول کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ کس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے اس پہ بھی آپ فیلڈ نوٹ بنا سکتے ہیں، اور ان کو آپ آبزرو کریں گے، نوٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ تیار کریں گے۔ آبزرویشن آف فزیکل ریسورسز، اسکول کے اندر جو فزیکل ریسورسز موجود ہوتے ہیں ان کو
بھی آپ آبزرو کریں گے اور فیلڈ نوٹس تیار کریں گے۔ کلاس روم کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ٹیچنگ ایڈز وہاں پہ کون کون سی یوز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ آبزرو کریں گے اور آپ لوگوں نے ان کی بیس پہ فیلڈ نوٹس تیار کرنے ہیں۔ آپ کے فیلڈ نوٹ کا پہلا حصہ جو آبزرویشن کا تھا، اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے ریفلیکٹیو نوٹس یا ریفلیکٹیو جرنلز۔ تو ریفلیکٹیو نوٹ یا ریفلیکٹیو جرنل کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ریٹن ریکارڈ آف ڈیلی ریفلیکشن ریٹن بائی دا ٹریننگ ٹیچر۔ اب آپ لوگ ٹریننگ ٹیچرز ہو، آپ ڈیلی بیسس پہ رائٹ اپ کرتے ہو، آپ چیزیں آبزرو کرتے ہو اور اس کو جب آپ لکھتے ہو تو اس لکھنے میں آپ کی ریفلیکشن کے کون کون سے اسپیکٹس شامل ہوں گے، آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے ریفلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا ہے جی تھنکنگ اینڈ لرننگ فرام پاسٹ۔ آپ کی سوچ انوالو ہوگی، آپ کا جو پریویس نالج ہے، سابقہ واقفیت ہے، وہ انوالو ہوگی۔ اس کے علاوہ اسیسنگ واٹ آئی ایم ناؤ، آپ نے کرنٹ سچویشن کو یعنی ماضی میں آپ کچھ جانتے ہیں اور اب آپ کس پوزیشن پہ ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے امپروونگ پریزنٹ اینڈ فیوچر آن دا بیسس آف لیسن لرن فرام ریفلیکشن، یعنی آپ نے جو چیزیں آبزرو کی ان سے آپ کے پریویس نالج میں کیا اضافہ ہوا، آپ فیوچر میں اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین اسپیکٹس جو ہیں کہ آپ نے ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو لنک کرنا ہے کرنٹ سچویشن سے، اور کرنٹ سچویشن سے آپ لوگوں نے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ اگر آپ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے ہیڈ ٹیچر، آپ اگر ایک اسکول میں ہوں تو آپ ان تمام معاملات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ریفلیکٹیو نوٹس ہوں گے، یہ ریفلیکشن آپ کی تھنکنگ ظاہر کرے گی، آپ کی پلاننگ ظاہر کرے گی، کریٹیکل تھنکنگ آپ کی یہاں پہ سامنے آئے گی کہ آپ کس طرح سے کریٹیکل تھنکر ہیں اور کس طرح سے آپ فیوچر کے لیے بہتری کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ سیلف ایویلویشن کوسچنز دیکھتے ہیں۔ رائٹنگ اے ریفلیکٹیو جرنل، اے پروسپیکٹیو ٹیچر میں آسک فالوئنگ کوسچن فرام ہم سیلف اور ہر سیلف، یعنی جب آپ ریفلیکٹیو جرنلز تیار کرتے ہیں، آپ جب ریفلیکشن دیتے ہیں، آپ جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کس قسم کے سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں؟ واٹ ہیڈ ہیپن ٹوڈے، یعنی آج آپ نے کیا چیز آبزرو کی، کیا چیز، کون سا ایسا واقعہ ہوا، چاہے وہ کلاس روم میں ٹیچنگ ہوئی، چاہے آپ نے کوئی ریکارڈ چیک کیا، چاہے آپ نے اسٹوڈنٹ کو آبزرو کیا، چاہے آپ نے ٹیچرز کو آبزرو کیا۔ یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ آج ہوا کیا۔ آپ نے اسمبلی آبزرو کی، آپ نے کوئی کینٹین میں چونکہ خریدنے کا طریقہ کار، کلاس سے باہر آنا، کلاس میں جانا، یہ سارے معاملات، لائبریری، لیبارٹری، کوئی بھی چیز آپ نے آبزرو کی تو پہلے آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے وائی ہیڈ اٹ ہیپنڈ سو، یعنی کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کی ریزن آپ نے دینی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ واٹ وار مائی فیلنگ ڈیورنگ دیٹ ایکسپیرئنس ایونٹ، آپ اپنی فیلنگز کو بتائیں گے کہ اس ایکسپیرینس، وہ جو فرض کریں بچے آپ اب دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ کلاس روم سے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ لائنوں میں نہیں ہیں، تو آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ بچے اگر ایک کلاس سے لائبریری میں جا رہے ہیں یا لائبریری سے کلاس میں واپس جا رہے ہیں یا اسمبلی سے کلاسوں میں جا رہے ہیں تو وہ لائنوں میں جائیں گے، لیکن آپ نے وہاں کیا آبزرو کیا کہ ایسا نہیں ہے، ایسی پریکٹس نہیں ہے، تو پھر آپ کی جو فیلنگز ہیں اس ایونٹ سے وہ کیا آئیں گی؟ وائی ڈڈ آئی فیل دیٹ، پھر آپ کی اپنی یہ فیلنگز کیوں ایسی ہوئیں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بچے کلاس سے باہر جائیں تو لائنوں میں، چاہے وہ لائبریری یا لیبارٹری میں جا رہے ہوں، چاہے اسمبلی کے بعد کلاس روم میں جا رہے ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے لائن میں جائیں، لیکن وہاں ایسی چیز آپ آبزرو نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ ان فیوچر اگر آپ ٹیچر ہو تو آپ اس چیز کو کنٹرول کریں گے، تو یہ آپ کی کیا ہوگی؟ ریفلیکشن ہوگی۔ واٹ ور مائی تھاٹس ڈیورنگ دیٹ ایکسپیرئنس ایونٹ، وائی ڈڈ آئی تھنک دیٹ وے، آپ نے وہ ساری چیزیں کہ اگر وہ سارے ایکسپیرئنسز ریپیٹ ہوں تو آپ کی جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو سوچ ہے ان ایکسپیرینسز میں کیا تھی اور ایسا کیوں تھا۔ واٹ اور وائی، یہ دو چیزیں ہیں کہ ان کا آپ لوگوں نے سوالات کا جواب ڈھونڈنا ہے اور پھر آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ہاؤ اٹ کین بی امپروو۔ تو تین جو WH والے سوالات ہیں، واٹ، وائی اور پھر تیسرا ہے ہاؤ، تو ان کو ایڈریس کرنا یہ آپ کے سیلف ایویلویشن
क्वेश्चंस में शामिल होगा कि व्हाट कैन बी डन इन फ्यूचर टू अवॉइड और इम्प्रूव इट, व्हाट अकम्पलिशमेंट डिड आई वांट टू अचीव टुडे बट आई कुड नॉट, क्या चीज मैं करना चाह रहा था और क्या चीज वो हो नहीं सकी, तो कहाँ पे गैप रह गया, कहाँ गुंजाइश रह गई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड माई फेलियर टू रीच टुडेज गोल। अगर आपका बीइंग अ टीचर टारगेट अचीव नहीं हो सका तो उसके पीछे क्या रीजन थी, व्हाट कैन बी डन इन फ्यूचर टू अवॉइड दिस फेलियर, ऐसी नाकामी से बचने के लिए आप फ्यूचर में क्या करेंगे, व्हाट डिड आई सेट आउट टू टीच टुडे, वाज आई एबल टू अकम्प्लिश माई गोल। आपने ये देखना है कि क्या चीज आप अचीव कर पाए और क्या चीज अचीव नहीं कर पाए। तो आपने इन तमाम सवालात को एड्रेस करना है, तो आप फिर बेहतर तरीके से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव नोट्स लिख सकते हैं। व्हाट टीचिंग मटेरियल डिड आई यूज, हाउ इफेक्टिव दे वर, कौन सा मटेरियल जो था वो यूज किया गया और वो किस तरह से इफेक्टिव था। व्हाट काइंड ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन अकर ड्यूरिंग द क्लास, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव इन फ्यूचर, डिड आई डिलीवर माई लेसन स्मूथली टूडे, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड आई फेस टूडे ड्यूरिंग टीचिंग, हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, which parts of the lesson were more successful during teaching, what was the reason behind its success, would I teach in the same way if I had to teach the topic again। तो ये जो सेल्फ इवेल्युएशन के क्वेश्चंस हैं इनको आप एड्रेस करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपने जब अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे चीज़ों को, तो आपने वहाँ पे फील्ड नोट्स जो तैयार कर रहे हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन का आपने इन सवालात को मद्देनज़र रख के आपने रिफ्लेक्टिव जर्नल्स या रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन को समझ रहे थे लेकिन कि रिफ्लेक्शन कैसे लिखेंगे। तो रिफ्लेक्शन लिखते हुए, रिफ्लेक्टिव नोट लिखते हुए आप लोगों ने इन सवालात को एड्रेस करना है। अब देखते हैं कि मेंटर कमेंट्स, जब आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन भी कर ली और फिर वो जो पिछली स्लाइड्स में सवालात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए रिफ्लेक्शन भी दे दी, रिफ्लेक्टिव नोट्स भी तैयार कर लिए, तो फिर आप लोगों ने अपने मेंटर से कमेंट्स लेने हैं। मेंटर सीनियर टीचर विल कमेंट्स ऑन द वर्क डन बाय द ट्रेनिंग टीचर। डेली बेसिस पे आप जो काम करेंगे उसके ऊपर आपने मेंटर से कमेंट्स लेने हैं कि आपने कितनी दिलचस्पी से, कितने शौक़ से और कितनी कीन ऑब्जर्वेशन की है और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं या कोई एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उन पे वो कमेंट्स लिखेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स कोड 8607 रिगार्डिंग फील्ड नोट्स के हवाले से आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये हैं कि आप लोगों ने 14 फील्ड नोट्स लिखने हैं, 14 फील्ड नोट्स, 14 दिन आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी और 14 ही फील्ड नोट्स आपने लिखने हैं। आपने हैंड रिटन नहीं बल्कि टाइप्ड फॉर्म में आपने ये फाइल तैयार करनी होगी। इन फील्ड नोट्स के 40 नंबर हैं और पासिंग क्राइटेरिया इसका 50% है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फील्ड नोट्स, रिफ्लेक्टिव नोट्स और मेंटर कमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। आप लोगों को जो भी सवालात हैं आप लोगों ने कमेंट्स में अपने सवालात लिखने हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात को एड्रेस किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।